وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. اور پھر یہ حدیث یہ بھی بتاتی ہے کہ سوالات کے جوابات مختصر جامع معنی ہونے چاہیے، مختصر بھی ہوں اور اتنے مختصر بھی نہ ہوں سمجھنے آئے، طولانی بھی نہ ہوں کہ لوگوں کو بوریت ہونے لگے. لا الہ الا اللہ. اور سوال کا جواب ہونا چاہیے. ایک بندہ آپ سے سوال کر رہا ہے اور آپ اس کو صرف دعا دے کے رخصت کر رہے ہیں، یہ بات تو نہیں ہوگی نا. اچھا جی. اور اگلی بات اس حدیث سے یہ بھی بات ثابت ہوئی، سوالات بھی مناسب اوقات میں ہونے چاہیے، کیونکہ حدیث بتاتی ہے، حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے تب وہ آدمی آیا. اس کا مطلب نشست لگی ہوئی تھی نبی اور صحابہ کی، تب وہ آئے. یہ نہیں ہوئے کہ نبی علیہ السلام خلوت میں تھے، اپنے گھر پہ تھے، اپنے گھریلو کام کاج میں مصروف تھے تو وہ آگے، یا کسی اور کام میں لگے ہوئے تھے وہ آگے. نہیں، مناسب وقت دیکھ کر آئے. اس لیے علماء سے جب آپ رابطہ کریں، ان کے مناسب اوقات کو دیکھیں، ان کی مصروفیات کا خیال رکھیں، ان سے رابطہ کریں. یہاں لوگ واٹس ایپ میں تھوک حساب سے ہم سے مسئلے پوچھتے ہیں، فیس بک میں مسئلے پوچھتے ہیں، اور جواب نہ ملے تو پھر آگے سے ماشاءاللہ بہت کچھ سناتے ہیں، پھر اپنی اوقات بھی بتاتے ہیں کہ وہ کس اوقات کے لوگ ہیں. میں کم سے کم اپنی حد تک کہتا ہوں کہ میں نے جو واٹس ایپ آن کیا ہوا ہے یا میں نے اپنا فیس بک آن کیا، اس لیے نہیں کیا ہوا کہ میں آپ کو آپ کے سوالات کے جواب دوں. سوالات کے جواب دینے کے لیے یہ اوقات ہیں. کوئی وقت ملتا ہے تو ہم جواب دے دیتے ہیں، نہیں تو نہیں. وہ اس لیے نہیں رکھا ہوا کہ ہم آپ کو جواب دیں. آپ کو جواب دینے لگے تو 24 گھنٹے بھی کم ہے مسلسل، وہ کم پڑ جائیں گے. آگے سے ماشاءاللہ بدتمیزی کرنے لگتے ہیں. یہ حدیث دیکھیں، مناسب اوقات کو دیکھ کر بات ہونی چاہیے. اور اگلی بات، کہ سوال مناسب اوقات کے علاوہ اگر آپ کسی اور کو سمجھانا چاہتے ہیں، اپنے دوست کو سمجھانا چاہتے ہیں، اس کے پاس سوالات کی ہمت نہیں ہے، تو آپ اس کو اہل علم کی مجلس میں لے جائیں، آپ خود سوال کریں عالم دین سے. یہ الگ بات ہے کہ آپ کو جواب کا پتہ ہے، آپ سوال کریں، عالم دین آپ کو جواب دیں گے، پھر آپ عالم دین کی تصدیق کریں. حضرت واقعی آپ نے بجا فرمایا، بالکل ٹھیک ہے، بات ایسی ہی ہے. آپ کا ساتھ بیٹھا ہوگا، اسے سمجھ آئے گی. جبرائیل امین کو پتہ تھا ایمان کسے کہتے ہیں، اسلام کسے کہتے ہیں، احسان کسے کہتے ہیں. جبرائیل امین نے سوال کی، آپ نے ارشاد فرمایا، اور جبرائیل امین نے تصدیق کی. کیا؟ دوسروں کو سمجھانے کے لیے، مجلس میں بیٹھے ہوں کو سمجھانے کے لیے. آج میڈیا پہ ایسے ہی ہونا چاہیے. اینکر بیٹھا ہوا ہے، علماء مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، سوال کریں، علماء جواب دیں. اینکر کا کام صرف اور صرف سوال کرنا ہے، خود جواب دینے کے لیے میدان میں کشتی لڑنے کے لیے اترنا نہیں ہے. یہ تو اینکر بیچارے کشتی لڑنے کے لیے اترتے ہیں تو پھر ہم بھی مجبوراً کشتی لڑنے کے لیے اتر آتے ہیں. اینکر کا کام صرف سوال کرنا ہے، علماء جواب دیں، بس اس جواب کو پھر انڈوز کرتے ہوئے وہ اپنی بات کریں. یہ طریقہ ہے. یہ طریقہ حدیث جبریل سے پتہ چلتا ہے. جبکہ آج کی شیطانی میڈیا کے اندر یہ طریقہ بالکل برعکس ہے. باقاعدہ علماء سے سوال کرتے ہیں، سوال کے درمیان میں اترتے ہیں اور شکوک و شبہات ڈالتے ہیں. علماء سے بھی وہ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. میں نے بہت سے کلپ تو اس پر گواہ ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں جی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے بھائی، ہم دوسروں کی پچ پہ جا کے بات کرتے ہیں، وہ ہماری پچ نہیں، ہماری پچ یہ ہے. یہاں بیٹھ کر جو ہم اپنے محدود وسائل کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سے بات کرتے ہیں. تو اس لیے علماء کی مجلس میں اپنے ساتھیوں کو لایا کریں، نئے ساتھیوں کو لایا کریں. وہ سوال نہ کر سکے تو آپ سوال کریں، علماء جواب دیں تو تصدیق کریں. حدیث جبریل کی مصداق بھی بنیں آپ. اللہ اکبر. پھر دوسروں کو بھی بتائیں کہ بھائی ایسی نشستیں ہوتی ہیں، جیسے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنا کے تعارف کروا دیا کہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں ایسا ہوا تھا. آپ بھی دوسروں کو بتائیں تاکہ ان مجلسوں میں لوگ آئیں. اور اگلی بات، سوال کرنے والے کو سوالی بن کے سوال کرنا چاہیے، سائل بن کے سوال کرنا چاہیے، اور سوالی کی سطح پہ آ کے سوال کرنا چاہیے. آپ جبرائیل امین کو دیکھیں، دو زانو ہو کے بیٹھے، اپنے ران پہ ہاتھ رکھا، دونوں رانوں پہ دونوں ہاتھ رکھے، مؤدب ہو کے عاجزانہ انداز سے سوال کیا. متعلم بن کے، طالب علم بن کے سوال کریں، معترض بن کے سوال نہ کریں، یا بہت بڑے بکرات، سقراط، افلاطون، پتہ نہیں کیا بن کے سوال نہ کریں. سائل بن کے سوال کریں.
آج علماء سے سوال کرتے نہیں، اور ایک طبقہ سوال بنتا ہے تو وہ سائل بن کے نہیں کرتا، معترض بن کے کرتا ہے، یا ایسے بن کے کرتا ہے جیسے اس کو پہلے ہی سے پتہ ہے ماشاءاللہ۔ تو ایسی باڈی لینگویج اپنے گھر میں اپنی پینٹ کی جیب میں رکھیں، ایسی چیزوں کو تو ہم بھی برداشت نہیں کرتے، اللہ کا شکر ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس لیے میں علماء سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اپنا کھائیں اپنا پئیں، ڈٹ کے اپنا کاروبار بھی کریں اور دین بھی بیان کریں۔ آپ کا سارا گزر بسر ہی مسجد کے 2000 کے اوپر ہوگا، آپ دین بیان نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ہمارا ایمان کمزور ہے، صحابہ والا نہیں ہے۔ ہمارے ایمان کو حلال معیشت کی ضرورت ہے، بلکہ یہاں دیندار بھی اہل ایمان کو، علماء کو تنخواہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ خود ان پڑھ آدمی دکان پہ بیٹھ کر دن کے 5 لاکھ کمائے گا تو کہے گا نقصان ہوا، آج میں نے کم کمایا کیونکہ کل میں نے 6 لاکھ کمایا تھا۔ اور ایک عالم دین کو تنخواہ دیتے اس کی جان جاتی ہے، اچھا ہم عالم دین کو اتنی تنخواہ دیں۔ یہ میں دنیا داروں کی بات نہیں کر رہا، خالص دینداروں کی، جو علماء کے ساتھ اپنا خیر خواہی کا ماشاءاللہ جذبہ رکھتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ۔ سائل کو سوالی بن کے سوال کرنا چاہیے۔ اگلی بات، آپ سوال میں دیکھیں عقیدہ پہلے اعمال بعد میں۔ اسلام کے متعلق بھی سوال کیا تو عقیدہ پہلے، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، عقیدہ پہلے ہے اور اعمال بعد میں ہے۔ اور پھر ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ شہادت کی بات، ان تشہد، شہادت دیں، ایک ہے اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، دل سے یقین کر لیا۔ جب دل سے بندہ یقین کر لیتا ہے، زبان سے اقرار کر لیتا ہے، زبان سے اقرار کر لیتا ہے تو پھر شہادت دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے کہ میں اس حقیقت کی گواہی دیتا ہوں، اور گواہی دینے والا گواہی پر ڈٹ جاتا ہے۔ عام طور پر لوگ 2 سٹیج بیان کرتے ہیں، الحمدللہ ذالکم مما علمنی ربی، میں 2 نہیں 3 سٹیج بیان کرتا ہوں۔ تصدیق بالقلب، جیسے ہی بندے کو دین پر یقین حاصل ہو جاتا ہے، وہ پھر آ کے اہل علم کے سامنے اپنے ایمان کی اقرار کرتا ہے کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ پھر آ کے وہ لوگوں کے سامنے شہادت دیتا ہے، گواہی دیتا ہے اس حقیقت کی، ہم نے اس گواہی کو اقرار بنا لیا ہے۔ ارے بھائی نہیں، شہادت اور اقرار میں فرق ہے۔ اقرار یہ کہ آپ نے اقرار کر لیا میں مسلمان ہوں، شہادت کیا ہے؟ گواہی کے لیے ڈٹ جانا، بندہ پھر کمر کس لیتا ہے۔ اور اس کی بہترین مثال حضرت عمر فاروق کی دیتا ہوں کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو پہلے دل میں یقین اترا، اس کا اقرار کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہوئے تو یہ اقرار باللسان ہوا۔ اس سے پہلے ان کے دل میں یقین اترا تھا، تصدیق بالقلب ہوا۔ اس تصدیق بالقلب کو لے کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ کے اقرار کیا، اگرچہ یہ شہادت کے الفاظ ہیں، لیکن جب بیت اللہ کے اندر گئے کہ اب اعلانیہ نماز پڑھی جائے گی، یہ ہے شہادت کی اصل تصویر، یہ ہے شہادت کی اصل کیا کہتے ہیں حقیقت، کہ بندہ جب شہادت دیتا ہے ڈٹ جاتا ہے، سمجھے؟ تو یہاں بھی اسلام کے اندر شہادت کے الفاظ ہیں کہ ڈٹ جانا۔ اور پھر تقدیر خیر و شر، اس پہ میری بات آپ سے ہو چکی ہے۔ اور پھر ایک الفاظ یہاں یہ بھی تھے، فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، میں تھوڑی دیر رکا رہا، یعنی جب وہ جبرائیل امین اٹھ کے چلے گئے تو تھوڑی دیر خاموشی رہی، حضرت عمر فوراً نہیں بولے۔ یہی دیکھنا چاہیے، ایک مجلس سے سوال جواب کی نشست ہوتی ہے، اس پہ بیٹھنے والوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اب میرے لیے بولنا بہتر ہے یا جو صاحب ارشاد مرشد ہیں وہ مستق پہ بیٹھے ہوں وہ بولیں۔ جب وہ اٹھ کے چلے گئے، مجلس پہ ایک سناٹا سا تھا، خاموشی سی تھی۔ حضرت عمر خود کہتے ہیں میں خاموش رہا، پھر اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا۔ تو مجلس میں ہر وقت بولنا کوئی کمال نہیں، دیکھنا چاہیے کہ مجلس میں کب بولا جائے اور کب نہ بولا جائے۔ اور اگر سوال و جواب کی نشست ہو، اس سوال و جواب سے کوئی قابل ذکر بات نکلتی ہو تو مرشد کو چاہیے، جو اہل علم عالم ہے اس کو چاہیے کہ اس قابل ذکر بات کی طرف لوگوں کو متوجہ کرے۔ جیسے جبرائیل امین نے سوال جواب کیے، وہ چلے گئے، تو قابل ذکر بات یہ تھی کہ جبرائیل امین دین سکھانے آئے تھے، تو یہ قابل ذکر بات نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو بتا دی کہ یہ جبرائیل تھے جو تمہیں دین سکھانے آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے حدیث نمبر 93، اور جو ہمارے مختصر درس حدیث کے سلسلے کی پہلی حدیث ہے، اور اس حدیث کے ساتھ میں تشریح کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا
أنزلنا